3 ٹائپ ہے۔ اچھا جی، کسی کو یہ پتہ ہے کہ توحید کی جو پہلی قسم ہم نے بیان کی تھی وہ کون سی تھی؟ بس ہاتھ کھڑا کریں، میں پھر آپ سے کہوں گا۔ جی بیٹے، توحید ربوبیت، رب سے نکلا نا، ربوبیت با کے ساتھ۔ اچھا، توحید ربوبیت کی تشریح کیا ہے؟ یعنی میں نے بتایا تھا نا توحید ربوبیت کیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ توحید ربوبیت کیا ہے، اس کی کیا تشریح ہے؟ یاد ہے جی کسی کو؟ جی بیٹے، ہاں، اس میں تمام افعال کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے، اور ان افعال میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ٹھیک ہے۔ اور توحید کی دوسری قسم کون سی تھی جی؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کی ڈیفینیشن، تشریح کسی کو یاد ہے جی؟ ہاں جی، اور کوئی؟ ہاں، توحید عبادت۔ ہاں جی، اور کسی کو ذہن میں ہے جی توحید الوہیت کی ڈیفینیشن؟ توحید الوہیت میں تمام افعال کس کے ہوتے ہیں؟ بندے کے۔ توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہوتے ہیں، یعنی مشکل کشائی، حاجت روائی، یار یہ جتنے بندے اندر بیٹھے انہیں بلا لو یا ہم خود ان کے پاس چلے جائیں۔ توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے، اور توحید الوہیت میں سارے افعال ہمارے بندے کے۔ اچھا، ہمارے افعال کون کون سے ہیں جی؟ بندے کے کیا کیا افعال ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی، صدقہ، خیرات، روزہ رکھنا، یہ سارے ہمارے افعال ہیں نا۔ تو ہم ان افعال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی ہم یہ افعال صرف کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ چلیں وہ کھانا کھا کے آ جاتے ہیں۔ ہم سارے افعال کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تیسری قسم کون سی تھی جی؟ توحید الاسماء و صفات۔ اچھا، اسماء کہتے ہیں نام، اسم نام کو کہتے ہیں نا، اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے جتنے نام ہیں، الرحمن کون ہے؟ الرحیم، تو اللہ کے ان ناموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اللہ کی صفتیں جو ہیں، جتنی صفتیں اللہ کی ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے سمجھایا تھا۔ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو تا حیات آپ کو یاد رہیں گی، اور یہ بیس ہے۔ تو اسے کہتے ہیں بیسک کانسیپٹ، یہ بیس ہے۔ جب یہ بیس مضبوط ہوگی تو تب جا کر آپ کا بیڑا پار لگنا ہے۔ سارے عمل کی بنیاد ہی یہ ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ توحید اسماء و صفات میں شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، یعنی اللہ کی جو صفت ہے السمیع، البصیر، ٹھیک ہے جی، الحی، ہمیشہ زندہ رہنے، القیوم، دعائیں سننے والا، رزق دینے والا، عرش پر مستوی، ساری کائنات کا خالق، یہ صفتیں اللہ کی ہیں نا۔ تو مشکل کشا، حاجت روائی، ساری اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ صفتیں آپ مخلوق کو دے دیں تو کہ جی اللہ بھی حاجت روائے پر حضرت علی بھی دینے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے پر شیخ عبد القادر جیلانی بھی مشکل کشا ہیں۔ یعنی یہ لوگ اس طرح، یہ بھی کاپیاں لے لیں، اگر کسی نے نوٹس بنانے ہیں تو بنا لیں انشاءاللہ۔ تو وہ کیا ہو گیا، اس نے اللہ کے ان صفتوں کے اندر ایک مخلوق کو شریک کر لیا، کیونکہ مشکل کشا تو اللہ تھا، اس نے کہا نہیں، مشکل کشا فلاں بھی ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ اب کوئی بندہ، میں نے کل مثال بھی دی تھی، یہ گجرات میں دربار ہے نا دولے شاہ، تو اس دولے شاہ میں، وہ دولے شاہ کے ہمیں تو چوہوں کا پتہ ہے نا وہ، لیکن اصل دولے شاہ میں جو شرک ہے وہ کیا ہے کہ وہاں آپ شاہ دولہ روڈ ہے ایک پوری گجرات میں،
تو اس پہ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 20 لوگ سڑک پہ بیٹھے ملیں گے. انہوں نے اتنے اتنے شیشے کے نا وہ ڈبے سے رکھے ہوئے ہیں, ڈھکن لگے ہوئے ہیں, ان کے اندر انہوں نے اتنے اتنے بت چاندی کے ورق کے بنے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے جی. وہ بت جناب آپ 150 جتنے کا بھی وہ لیں. لڑکی چاہیے تو لڑکی کا بت لیں اور جا کے دولے شاہ دی قبر دیتے چڑھا دیو. لڑکا چاہیے تو لڑکے کا بت چڑھے. اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر یہ دولہ جو ہے یہ بیٹا یا بیٹی دے گا. مجھے یہ بتائیں, کلمہ پڑھنے کے بعد جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ مسلمان بچتا ہے؟ فارغ, وہ اس کا اسلام ختم. اتنا بڑے شرک ادھر ہو رہا ہے. میں تو اکثر اپنے درسوں میں کہتا ہوں سب سے بڑی دہشت گردی ہے یہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنا. ان کے اوپر سب سے پہلے پابندی لگائیں کہ شرک کے اڈے ختم ہو, کاروبار بنے ہوئے. جتنا زنا, جتنی بھنگ, جتنی چرس, جتنے اغوا, سارے میرے بھائیوں ان اڈوں پہ ہو رہے ہیں. لاہور میں آپ داتا دربار چلے جائیں, دنیا کا ہر جرم آپ کو وہاں سے ملے گا. حتیٰ کہ بیرونی ایجنسیوں کے ایجنٹ بھی ادھر ہی چھپے ہوتے ہیں ملانگ بانٹ کے, یہ اکال کو جا جا کے دھماکے کرتے رہتے ہیں. تو یہ ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کو شرک سے صاف کریں, توحید آئے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرضوں سے نکالے, ہماری مصیبتیں حل کرے. یقین کریں یہ لوگ آسٹریلیا اور کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ, میں خود 16-17 سال وہاں رہ کے آیا ہوں, ہمیں نہیں پتہ تھا جب گئے, جب پتہ چلا ہم واپس آ گئے. تو یقین کریں کہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ایسا نظام نہیں ہے, کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. 80%, 90%, 95% لڑکے اور لڑکیوں کو یہی نہیں پتا میرے ابے کا کیا نام ہے. آپ کا جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو اوپر کیا لکھتے ہیں؟ ولدیت. آپ نے آج تک پاکستان میں کوئی بندہ دیکھا جنہوں یہ نہ پتا وہ میرے ابے کا نام کی ہے؟ کوئی لاکھ میں سے ایک ہوگا کہ مثلا کہ بچہ کوئی غائب ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ, وہ لاکھ میں سے سب کو پتا. اور وہاں 95% کو پتہ ہی نہیں میرے ابے کا کیا نام ہے. کتنا فرق ہے. اور ایسی سوسائٹی کے اندر جب جا کر آپ مستقل قیام کرتے ہیں تو آپ اپنی نسل کو بچا لیں گے. اگلی نسل گئی بھائی, ان سکولوں کے اندر وہ سارا گند پڑھاتے ہیں, وہی کفر, شرک, زنا, بدکاری, بے حیائی ساری ادھر پڑھاتے ہیں, ساری نسل برباد. تو اس لیے ان کا کوئی کلچر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. تو پاکستان پر یہ جو وبال ہے یہ شرک, بدعات, سود, ان وجہ سے. چلیں یہ تو ضمنی باتیں ہو گئی, اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں. اعمال کی قبولیت کی بہت ساری شرائط ہیں. اعمال سے کیا مراد ہے؟ جتنے ہم عمل کرتے ہیں نیکی کے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اذکار سے لے کر تہجد کی نماز, تراویح, روزہ, حج, زکوٰۃ, نمازیں, سارے اعمال ہیں. جتنے اعمال ہم کرتے ہیں ان کی قبولیت کی بہت ساری شرائط ہیں. بنیادی طور پر اس کی 3 شرائط ہیں. کتنی؟ 3. پہلے نمبر پر توحید اور اخلاص. توحید تو آپ کو سمجھ آ گئی نا, الوہیت, ربوبیت, کہ مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اخلاص کیا ہے وہ بھی آپ کو کل ہم نے سمجھایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی چربی سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا؟ شہید, عالم اور سخی. دیکھو نا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. کیوں؟ کہ عمل انہوں نے بڑا اچھا کیا لیکن اخلاص نہیں تھا, خالص نہیں تھا. کیوں؟ ریاکاری والا عمل تھا, دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. تو سب سے پہلی اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کہ بندے کی توحید کا عقیدہ مضبوط ہو اور اخلاص ہو. یہ ہماری مائیں بہنیں بھی بالخصوص یہ سنیں اور اپنی اولادوں میں یہ عقائد ٹرانسفر کریں, کیونکہ انہی کی بنیاد کے اوپر بچوں نے اچھا مسلمان بھی بننا ہے اور جنت جہنم کے فیصلے ہونے. توحید اور اخلاص. کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اگر اس میں آپ میں توحید نہیں ہے, مخلص نہیں ہے, وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا.
لکھ لیا جی. دوسرے نمبر پر قبولیت اعمال کی شرط ہے. بیٹے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سنیں, یہ آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں, آپ پورے درس میں کھڑے رہیں, اچھا پھر ہو جائے گا. سنو, یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. دوسری قبولیت اعمال کی کیا شرط ہے؟ کہ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ سنت نبوی سے ثابت ہو. یہ بڑی عام ہے. جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ کس سے ثابت ہو؟ سنت سے. اگر کوئی عمل آپ کریں اور وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اللہ قبول نہیں کرتا. میں مثال دیتا ہوں, فجر کی کتنی رکھتے ہیں فرض؟ 2. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 4 فرض پڑھوں گا, 4 فرض پڑھنے میں قرآن بھی زیادہ پڑھوں گا, دعائیں بھی زیادہ ہوں گی, تسبیحات بھی زیادہ ہوں گی, وقت بھی زیادہ عبادت میں لگے گا, زیادہ اجر مجھے ملے گا. میرا صرف آپ سے اتنا سوال ہے, کیا اس کی فجر کی نماز قبول ہوگی یا اسے گناہ ملے گا؟ نہیں یار, 4 رکعتیں پڑھنے پہ اس نے 2 کی بجائے 4 پڑھی, لیکن اسے گناہ کیوں ملا؟ اسے گناہ کیوں ملا؟ اس نے سنت کی مخالفت کی. گل سمجھ آئی جے؟ یعنی اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے, تعداد, عدد. اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے, اللہ کو چاہیے سنت. 2 فرض پڑھے, اللہ نے قبول کی. 2 کی بجائے فجر کے 4, 6, 8, 10 فرض پڑھے, مردود. 10 فرض پڑھے, مردود. کیوں؟ چاہے وہ 1,00,000 فرض پڑھ لے, سنت سے ثابت نہیں ہے تو اسے گناہ ہی ملے گا. اچھا دوسری مثال دیتا ہوں. سنن ابو داود میں حدیث ہے, حدیث کی کتاب ہے ابو داود, اس میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے کی حالت میں کتاب اللہ کو پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن کہاں پڑھنا ہے؟ قیام کے اندر. جب وہ قیام کرتے ہیں نا, سنتے ہیں. رکوع اور سجدے میں تسبیحات ہیں, دعائیں ہیں, قرآنی دعائیں پڑھنے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ قرآن ہے وہ. اچھا اب کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو آ کر کہے کہ میں سجدے وچ قرآن ختم کیتا ہے. اچھا اس نے کوئی گالیاں نکالی ہیں, قرآن ہی پڑھا ہے نا, اس کو اس قرآن کے پڑھنے کا اجر ملے گا. اگر تو اسے علم نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر اس کو علم بھی ہے اور پھر بھی وہ سجدے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, میرے بھائیوں قرآن پڑھ کر بھی اسے گناہ ملے گا کیونکہ اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی. ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل وہ کہاں کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, وہ کب کرنا ہے, وہ کتنا کرنا ہے. کتنی باتیں ہیں؟ 4 ہے, لکھ لو. کوئی بھی عمل وہ کہاں کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, وہ کب کرنا ہے, وہ کتنا کرنا ہے. جب تک یہ سنت سے ثابت نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں کوئی قبول نہیں. مثلا آپ عمرے پہ گئے, عمرہ کرتے ہیں نا, تو عمرے میں سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لے کر یا استلام کر کے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں طواف کے. کوئی بندہ کہ نہیں میں پہلے طواف نہیں کروں گا, میں تو پہلے صحیح کروں گا صفا مروہ کی, میں 7 نہیں میں تو 14 چکر لگاؤں گا. کیا خیال ہے؟ اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ اس کا عمرہ نہیں ہوگا, اسے 14 چکر لگا کے وہ تھکے گا بھی اور گناہ بھی کھٹے گا. ثابت میرے بھائیوں, بچوں, نوجوانوں, میری ماؤں بہنوں, یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے, قبول نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑا سا اور کھولتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیا حرج ہے, کیا حرج ہے اس میں, فلانا کام کرنے میں کیا حرج ہے, 11ویں کرنے میں کیا حرج ہے. ہم روٹی تو کھاتے ہیں, ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں, ہم دعا ہی تو کرتے ہیں, ہم کھانا ہی تو تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ 3، 7، 40واں کرنے میں کیا حرج ہے. اس میں حرج یہ ہے, حدیث ہے صحیح بخاری میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں,
یہ لکھ بھی لیں. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، صرف 4-5 ہی لفظ ہیں یہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رد ہم بھی کہتے ہیں نا، رد ہو گیا. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے. وہ عمل کون سا ہے جی؟ مردود ہے. کیوں مردود ہے؟ کیونکہ اس عمل پر اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، آپ نے وہ عمل نہیں کیا، وہ عمل مردود ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کیا حرج ہے، انہیں کو حرج یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. اور ایک یاد رکھ لیں میری بات، کوئی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا جب تک مدینے والے کی مہر نہ لگ جائے. کسی عمل کے بھی نیکی بننے کے لیے یہ لازم شرط ہے کہ مدینے والے کی مہر ہو اس پر. اچھا، حدیث کی 3 قسمیں ہیں. قول، اللہ کے نبی کا قول جو آپ نے اپنی زبان سے حکم دیا، ارشاد فرمایا. او فعل، آپ کا عمل، یعنی آپ نے زبان سے نہیں فرمایا لیکن کر کے دکھایا. صحابہ نے ساری نماز رسول اللہ کا عمل بیان کیا. ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے، آپ نے یہاں ہاتھ باندھے، آپ نے ایسے رفع الیدین کیا، ایسے وضو کیا، دیکھ کے بتایا. آپ کا فعل. او تقریر، اور آپ نے جس عمل کو برقرار رکھا، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اللہ کے نبی نے روکا نہیں، کیونکہ نبی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ کوئی عمل ہو اور غلط ہو اور آپ روکے نہ. 3 ہے حدیث کی، تینوں حدیثیں ہیں. آپ کا قول، آپ کا فعل یعنی آپ نے جو کیا، اور جس چیز سے آپ نے منع نہیں کیا، یہ سنت ہے. تو میرے بھائیو، دوسرا کیا ہے؟ جب تک کوئی عمل سنت نبوی سے ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. 2 باتیں سمجھ آ گئی، توحید اور اخلاص، سنت. یہ سنت والے مسئلے میں کوئی تشنگی تو نہیں باقی رہی، کوئی آپ کو ایشو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو. بالکل کلیئر ہے کہ بھائی کوئی بھی عمل آپ کو بتائے. اب ہمارے آنا آج کل وظیفے چلے ہوئے ہیں، جو بندہ الحنان اتنی بار پڑھے اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ مصیبت ٹال جائے گی، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے نا. اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں آپ ان پر عمل کریں. آپ کسی صورت کی، کسی چیز کی وہ فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی؟ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ضعیف روایت ہے. جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ ساری زندگی بھی پڑھتا رہے، رزق میں اضافہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ سنت سے ثابت ہوگا تو وہ عمل وزن والا ہے. تیسرے نمبر پر اعمال کی قبولیت میں بنیادی شرط ہے رزق حلال. توحید بھی آ گئی، اخلاص بھی آ گیا، سنت بھی آ گئی، لیکن ہے سود خور، حرام کھانے والا، شرابی، بہنوں کا حق کھانے والا، حرام رزق کمانے والا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اس کا رزق حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، ناجائز مال جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے، مکہ. ایک بندہ لمبا سفر کر کے کہاں جاتا ہے جی؟ مکہ مکرمہ. اچھا وہ گھوڑے پر گیا یا اونٹ پر گیا تو گرد و غبار سے اٹا ہوا، بڑی مشکل سفر.
اور جب وہاں پہنچتا ہے اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی اے اللہ مجھے یہ دے، اے اللہ مجھے، دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا اس کی دعا روک لی جاتی ہے، یعنی اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام، وَمَطْعَمُهُ حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کے پیسوں کا، وَغُذِيَ بِالْحرام، وہ حرام سے پرورش پاتا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو حرام کھانے والا، حرام کمانے والا، اس کا بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ حلال پر نہ آ جائے۔ ایک دفعہ نا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بچے تھے وہ، 3-4 سال عمر تھی، بچے کو کیا پتا ہوتا ہے، انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دی۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بنو ہاشم، بنو جعفر، بنو عقیل، بنو عباس، یعنی اللہ کے نبی کی جو خاندان ہے، ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، جنہیں ہمارے ہاں سید کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے ہاں تو سیدوں کی کیا کہنے، اربوں کی تعداد میں بن گئے ہیں بہت زیادہ لوگ، لیکن بہرحال جو اوریجنل ہیں ان کے لیے صدقہ جائز نہیں، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، انہیں گفٹ دے سکتے ہیں۔ تو حضرت حسن نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک سیدنا حسن کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دی۔ کہا بیٹا آل رسول پر صدقہ حلال نہیں ہے، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم، ساڈا منڈا 2 لاکھ کھڑا موبائل لے ہوئے نا، کام وہ 10,000 پہ کر رہا ہے، ابا کہتا ہے پتر کیا بات ہے، یہ نہیں پوچھے گا ظالم تو 2 لاکھ والا موبائل لے کے کہاں سے آیا، چوری تو نہیں کی، 2 نمبری تو نہیں کی، کوئی دھندا تو خباثت والا تو نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی چکر ہے نا کہ ایک بندہ وہ اتنا یا سود پر قرضے پہ تو نہیں تو لے آیا، کوئی چیز گروی تو نہیں رکھ کے آ گیا، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے اولاد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور یار آپ نے باہر نکال دی، کہا نہیں بیٹے آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور یہ بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے۔ اور آج کے دور میں میرے بھائیوں اس کی کتنی قبیح شکلیں ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کہ ہم اپنے حلال کاروبار کو حرام بنا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دہی کر کے، ملاوٹ کر کے، فراڈ لگا کر، سونے میں، پیٹرول میں، دالوں میں، میڈیسن میں، کس شعبے کے اندر نہیں ہے، کپڑے میں، مسجدوں کے ساتھ دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ایسے ایسے ظالم ہیں۔ ہم مسجد کی کئی دفعہ خریداری کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، جھوٹ بولیں، مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ دھوکہ دینے سے جو باز نہیں آتا، میرے بھائیوں دوسروں سے کو اس نے کب معاف کرنا ہے؟ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا، خیانت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے، آپ وہ پوری نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے ہیں، یہ بھی تو حرام ہے۔ آپ کا رزق جتنی آپ ڈنڈی ماریں گے اتنا حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ سارے پروسیس کو سمجھیں، عبادات کی قبولیت تب ہوگی۔ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں لیکن بنیادی یہ 3 ہیں۔ پہلی کون سی ہے جی؟ توحید اور اخلاص کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ دوسری شرط کہ وہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تیسری شرط آپ کا رزق حلال ہو، تھوڑا کھا لو حلال کھاؤ، یار کوئی مسئلہ نہیں، اینڈرائڈ یا آئی فون ہونا فرض تو نہیں ہے، نئے ماڈل کی کار ہونا فرض تو نہیں ہے، جس کے پاس ہے حلال ہے، اللہ منع نہیں کرتا زکوٰۃ دے اپنی، لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ کیوں ایسی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے جو وہ حلال طریقے سے جب حاصل نہیں کر پاتا تو سود پر لے گا، انسٹالمنٹ پہ لے گا۔ بڑا سخت گناہ ہے اس کا، یار تجھے کو کیا ہے، تو مر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہلکے والا لے لے۔ آج کل تو میں نے سنا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے گیجٹس سے اب پتہ نہیں
کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سود کے اوپر چل پڑی ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے منگوا لیں گے، سودی نظام کے اندر درم برم ہوئے پڑے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ گرنٹر ہوتے ہیں، گرنٹر پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں، پھر لڑائیاں پڑتی ہیں، پھر وہ چیز چھین کے لے جاتے ہیں، پھر بے عزتی ہوتی ہے. کیا کیا اس نے پایا؟ ذلت، رسوائی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. کار نکالی، نیا ماڈل لے لیا، وہ 6 مہینے کے بعد جب 1 لاکھ روپیہ مہینہ قسط نہیں دینے ہوتی، بینک والے گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں گاڑی بھی بکی، نقصان بھی ہوا، بے عزتی بھی ہوئی، سود کی لعنت بھی پڑی. تو تیرے پاس اگر کوئی سن 95 ماڈل تھی اور تیری اپنی تھی، وہی بہتر ہے اس سے. اور پھر اگر تو سود والی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کیا تیرا انجام ہے؟ کچھ سوچیں. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بڑی لمبے چوڑی لسٹ ہے. تو بہرحال توحید اور اخلاص، سنت نبوی اور رزق حلال، یہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی پری ریکویزٹ ہے، کنڈیشن ہے، شرط ہے. اس کے بغیر وہ عمل اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوتا. ہاں جی، کسی کا کوئی سوال؟ دو سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھا ہے. تلاوت کا محل نماز میں صرف قیام ہے، جو صحیح بات ہے. اور قرآنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں قودا کے اندر، یعنی درود شریف پڑھا، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی اعوذ بک من عذاب، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھی. اس کے بعد آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا، یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. جتنی دل ہے دعائیں مانگیں. نفل نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تشہد آخری جو ہے نا، آخری تشہد میں درود کے بعد جتنی دل ہے قرآنی دعائیں پڑھیں، اس میں منع نہیں. قرآنی دعائیں پڑھیں، لیکن قرآن پڑھنے کا محل نماز میں صرف اور صرف قیام ہے. قیام کے اندر آپ جتنا جی چاہے قرآن پڑھیں، یعنی ایک رات میں 10 سے زیادہ سپارے ختم نہیں کرنے، 10 تک آپ ختم کر سکتے. جی، کسی اور کا کوئی سوال؟ جی بیٹے، اونچی آواز سے. جی، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے نفلی نماز ہے، قیام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید کھول کر دیکھ کر آپ تلاوت کریں، قیام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے ذکوان علیہ رحمہ، وہ اس طرح جماعت کروایا کرتے تھے. جس کو قرآن نہیں آتا وہ دیکھ کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. جی، ہاں، سجدہ صاحب کا طریقہ میں نے بتایا تھا، یہ ہماری ریکارڈنگ میں موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ لنک ہم شیئر کر دیں گے بعد میں، آپ اسے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی. وہ میں نے جو بیان کی ہے وہ اب دوبارہ ممکن نہیں ہے، 15-20 منٹ لگ جائیں گے اس پہ. تو ریکارڈنگ موجود ہے، انشاءاللہ آپ سن لیجئے گا. جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ مختصر. جی بیٹے، نماز میں آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے بلا وجہ، بلا وجہ. باقی نیچرلی بندے کو نظر تو آ ہی رہا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی بندہ آپ کو اگر سترے کے درمیان سے کراس کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو روکو. ظاہر ہے ویکھنا ہے تو روکنا ہے، اتنا تو نظر، مثلا وہ جب آتا ہے بندہ تو نظر تو آ ہی رہا ہے نا. تو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. کئی لوگ ایسے دیکھتے رہتے ہیں آنکھیں پہ، یہ تو غلط عمل ہے. یعنی وہ ایسے سیدھا دیکھ رہا ہے، آنکھ کا نا ایک ویو ہوتا ہے اور سائیڈ پہ بھی، جسے ہم اردو میں کہیں کنکھیاں، یعنی ہمیں سائیڈ سے بھی نظر آتا ہے. یہ ویژن جو ہے بڑا وسیع ہے، تو آپ کو سائیڈ سے کافی دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا بندہ آئے گا، آپ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو آگے کریں. فرمایا اس کو روکو، اگر وہ پھر بھی نہیں رکتا تو اس کو ضرب لگاؤ، وہ شیطان ہے. یعنی ایک بندے کو آپ نے روکا ہے، یار نہ گزر میرے سامنے سے، پھر وہ جناب وچ آ رہا ہے، تو پھر فرمایا اس کو مارو، اس کو ضرب لگاؤ، وہ شیطان ہے. دیکھیں جی، امام کا سترہ، یہ سترہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سترہ ہوتا ہے تقریباً 1.5 فٹ کے قریب. امام کا سترہ ساری جماعت کے لیے کافی ہے جب جماعت ہو رہی ہو. دیکھیں نا، حرم میں مکہ میں آپ نے دیکھا ہزاروں صفیں ہیں، سینکڑوں. امام نے سترہ رکھا ہوا ہے، پیچھے لوگ چل رہے ہیں اندر. تو جب امام جماعت کروا رہا ہے، آپ صفوں کے اندر چل سکتے ہیں. امام کو کراس نہیں کرنا سترے کے اندر سے. اگر امام کے آگے سے گزرنا ہے تو اس سترے کے آگے سے گزر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. جی،
جی جی امام اور یہ سترہ اور امام کے درمیان سے گزریں گے تو پھر ہے ٹھیک ہے جی. تو وہ بچے مثلا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں اگر وہ امام کے سترے کو خراب کر رہے ہیں پھر غلط ہے. اکیلے نماز اگر پڑھ رہے ہیں, اچھا صف میں جو آخر میں, ہاں ہاں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز میں نہیں ہے, مثلا صف بنی ہے لوگ جماعت پڑھ رہے ہیں, ایک بندہ نماز میں نہیں ہے, وہ آؤٹ آف پرے ہے, نماز سے باہر ہے, اسے چاہیے کہ اٹھ جائے. لوگوں کی صف خراب ہو رہی ہے, وہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, انہیں چاہیے کہ ان بچوں کو جو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پیچھے کر دیں اور ساتھ مل جائے. اگر بیچ میں رکھنا آ گیا تو پھر دوسرے لوگوں کی جماعت نہیں ہوگی, یہ غلط ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے تو پھر ہو جائے گی. جی پہلے کی نماز سے اگر پہلے کی لائن سے نمازی ہٹ جاتے ہیں, پیچھے سے آ کے کوئی بندہ چل کے اسے فل کر دے نماز پڑھتے پڑھتے, جائز ہے. یا وہ جو کھڑے ہیں وہ سائڈ پہ تھوڑا چل کے اپنے آپ کو کلوز کر کے صف سیدھی کر لیں, اتنا آگے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں. اس کی حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جماعت کروائی یہاں کھڑے ہو کر ممبر کے تیسرے سب سے اونچی جگہ پر, صحیح بخاری میں حدیث ہے. یہاں آپ نے قیام کیا, رکوع کیا, قوما کیا اونچی جگہ پر, اور جب سجدے کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں تینوں ممبر کی جو سٹیپس تھے اس سے اترے, پیچھے گئے, آپ نے سجدے کیے, پھر دوبارہ اوپر چڑھے. کتنا یہ چلنا ہے جی, جماعت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور بکری کا بچہ آنا شروع ہو گیا. پتہ پنڈوں کی مسجدوں میں آج کل بھی بکریوں کے بچے وغیرہ وہ آ جاتے ہیں, تو وہ کچی مسجد تھی, بکری کا بچہ آ رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر اپنا پیٹ مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ پیچھے سے گزر جائے, سترے کے اندر سے نہ گزرے. ٹھیک ہے نا جی. تو اتنا چل لینا نماز میں جائز ہے. فوری طور پر پیچھے والے آگے بڑھ کے جگہ فل کریں, یا اگر پیچھے سے کوئی نہیں آتا تو سائڈ پہ ہو کے جگہ فل کرنا لازم ہے. صف کو توڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی. نماز پڑھ کے ہدیے میں کسی کو دیکھیں جی, نماز اور قرآن, نماز اور قرآن پڑھ کر بخشنا, ہدیہ پیش کرنا, ملک کرنا, یہ جائز نہیں ہے, نہ ثابت ہے. جس نے نماز دنیا میں پڑھی ہے اس نے پڑھی. ہاں آپ کو کسی نے نماز سکھائی, آپ پڑھ رہے ہیں نماز, آپ نے 1000 بندے کو سکھائی, اس کو ثواب مل رہا ہے. آپ کو کسی نے قرآن سکھایا, نیکی سکھائی, وہ آٹومیٹیکلی ثواب ملتا ہے. لیکن نماز کو ہدیہ کرنا, یا جس طرح ہمارے ہاں بھائی 1.25 لاکھ والی آیت کریمہ, اتنی سورہ یاسین, 10 قرآن, فلانے سپارے وہ مولوی جمع کرتا ہے, وہ اصل اس کو ان چیزوں سے, آپ کی میت کو بخشوانے سے مولوی کو کوئی غرض نہیں, وہ جائے جہنم میں. اس کو غرض ہے دودھ, فروٹس کھانا, کڑائی, چھوٹا کو, انہوں وہ دے نال غرض ہے. صحیح بات ہے, پوچھ رہے مولوی صاحب کہ میرے سامنے یہ آئے میں جناب پڑھائی کروں, ساروں کی جمع کرے گا, یا اللہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا, فلانے نبی چلتا چلاتا میں نے اس میت کو بخش دیا. بھئی یہ کوئی ٹرانسفر سسٹم ہے, یہ کوئی ڈاؤن لوڈ اپ لوڈ ہو رہا ہے, کمال ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کوئی کیا ہے, ایک بندے نے ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں اور اب تم اسے کروڑ قرآن بھی ٹرانسفر کر دو, ایسے نہیں ہوتا. نہ یہ سنت سے ثابت ہے, نہ دور نبوی میں موجود تھا. بالکل یہ بدعتی عمل ہے, اس میں شامل ہونا جائز نہیں, اور ایسے قرآن پڑھ کے بخشنا بھی جائز نہیں. ہم بچپن میں نا حفظ کرتے تھے, یہ مرکزی جامعہ مسجد مینار والی ریلوے روڈ کے سامنے, تو ہم حفظ کرتے تھے, چھوٹی عمر 11-12 سال. تو ظاہر ہے وہ شاگردوں کو کیا پتا ہوتا ہے, قاری صاحب نے کہنا لو بھئی آج فلاں جگہ پر دکان کا افتتاح ہے تو ہم نے جا کے قرآن ختم کرنا ہے, چلو جی. اور قاری یقین کریں ہمیں خود سکھاتے تھے کہ جس کو قرآن نہیں نہ پڑھنا آتا وہ ہر آیت ایک لائن جو قرآن کی ہے نا اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ ہی جائے بس, کہ اندر مکان ہے آدھے گھنٹے. 30 بچے انہوں نے جناب جھٹکا کیا. اصل مقصد ہمارا کیا ہوتا تھا کہ دیگ کی خوشبو آ رہی ہے, چوڑ, بس سب بدعات ہیں. اچھا جنہوں نے دکان کھولی یا کاروبار کھولا وہاں قرآن خوانی کروائی, دوسرے دن جا کے وہ کیا کرتے ہیں,
ہاں جی یونائٹڈ لینا جی موٹر سائیکل جی یونائٹڈ لینا ہے جی یہ دی قیمت 90,000 ہے تو تانوں یہ 1,10,000 دا لبے گا کیونکہ تسی قسطاں تے لے رہے ہو۔ ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، فرمایا من باع بیعتین، جس نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کی فلاح او کسہما، یا تو اس کے لیے کم قیمت ہے او الربا یا پھر سود ہوگا۔ وہاں پر سودی کاروبار ہو رہا ہے، سارے ڈرامے بنے ہوئے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ بسم اللہ پڑھ کے اپنی دکان میں داخل ہوں، وہاں حلال کام کریں، حلال کمائیں، دعوت و تبلیغ کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، خود اصلاح کریں، یہ ہے اصل۔ تو یہ ساری خرافات ہیں بھائی، ایسے کوئی چیز ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ جی 7 سال کا بھی کرا سکتا ہے۔ مدینہ کے اندر ایک صحابی تھے، 6.5-7 سال عمر ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ نا جو قافلے آتے جاتے تھے نا، ان قافلوں سے سن کر، عرب سی نا، اس نے کافی قرآن یاد کر لیا۔ جب لوگ ادھر وہاں مسلمان ہوئے تو وہ بچہ جماعت کرواتا تھا، 7 سال کا قرآن آنا چاہیے۔ جی بیٹے آپ اس پر خطبہ جمعہ کے اندر ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، کل ہوگا لیلۃ القدر، اس کی نشانیاں، یہ تفصیل کل جمعے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ٹاپک آئے گا۔ مغرب سے، ہاں جی ہاں جی۔ ہاں دیکھیں، اصل ایک بات ذہن میں رہے، دنیا کے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مغرب سے لے کر یا حتی مطلع الفجر تک ایک سیکنڈ بھی اس کا ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت، یعنی جو ہم سمجھتے ہیں عبادت، قرآن کی تلاوت یا دعا یا نماز میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کھانا کھایا، آپ نے باتیں کی، واش روم میں گئے، تھوڑی آنکھیں بند کی، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، مطلوب یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں اور جفت راتوں میں بھی ہمارا ہر عمل نیکی والا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں نا، یہ اتنا بڑا نیکی کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرشتوں کے پروں سے ہمارے اوپر سایہ ہو چکا ہے، اور فرمایا ان مجلسوں میں بیٹھنے والے کو میں نے معاف کر دیا، یعنی بہت عظیم مجلس ہوتی ہے یہ۔ تو یہاں جو آپ دروس میں بیٹھے ہیں، یہ آپ اسی میں شامل ہیں۔ ہاں وہ دیکھیں، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے نا، وہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات قیام کیا، جو صحیح بات ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد قیام شروع کیا، پڑھی 8 ہی رکھتے ہیں یا 10، 11 ٹوٹل کیے ہیں، اور اتنا قرآن پڑھا کہ صبح سحری کو تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ ایک تو یہ ہے عمل جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے آپ نے تراویح پڑھی ہوئی، رات کو 1:15 سے 2:15 قیام ہوگا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت، اللہ کے نبی قرآن کا دور کرتے تھے۔ تیسرے نمبر کے اوپر دعائیں، دعا، تسبیحات، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو لمبا قیام اس میں سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ ابھی رات کا جو، کیونکہ یہ جو بیسٹ ٹائم ہے نا، اس کا ٹائم تو مغرب سے شروع ہو گیا، لیکن اس کا جو پیک بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے رات کا آخری حصہ، اور وہ شروع ہو جانا یعنی 1 بجے کے قریب وہ آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس یہ جو ڈیلی آپشن ہے نا 1-1.25 گھنٹے کی، اس قیام میں بھائی سستی نہ کریں۔ یہ آپ کا سمجھ لیں کہ پیک ٹائم ہے، یہی اصل ہے، اس میں آپ سستی نہ کریں۔ قنوت ہو رہی ہے، قنوت میں شامل ہوں، یہ آپ کا بیسٹ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو موقع ہے اذکار، تسبیحات کریں۔ باقی ظاہر کھانا بھی ہے، واش روم میں بھی جانا ہے، وضو بھی کرنا ہے، یہ سارا کام آپ کا اسی میں شامل ہے۔ آپ وضو بھی جب کر رہے ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے، یہ اسی میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ قیام کرتے، کچھ دیر کے لیے سستاتے، یہ بھی عمل ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے
وضو کرتے, کچھ پی لیتے, یعنی یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں. قطعاً یہ نہیں ہے کہ ساری رات آپ نے پاؤں بھی نہیں اٹھانا. جمعے میں ہم اس کی نشانیاں بیان کریں گے لیلۃ القدر کی, وہ ساری تفصیل. باقی یہ میں نے بیان کر دیا کہ اصل سب سے بڑا عمل ہے قیام اللیل, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام, جب آخری آپ کا رمضان تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کا ورد کیا, یعنی 2 بار قرآن کی دہرائی کی حضرت جبریل کے ساتھ آخری 10 دن, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کے پاس جو وقت خالی ہے آپ باتیں کرنے کی بجائے کتاب اللہ کی تلاوت کریں, قرآن پڑھیں. جی بیٹے, میں نے آج ابھی ایکسپلین کیا تھا درس میں, شب قدر لیلۃ القدر وہ آخری طاق راتوں میں ہے. سورہ دخان میں جو آیت ہے وہ بھی اسی کے بارے میں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. پھر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا. پھر ساتھ ہی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہ اصل رات ہے ہی شب قدر لیلۃ القدر ہے. باقی شب معراج یا شب برات یہ لوگوں کی بنائی ہوئی راتیں ہیں, ان کی حدیث صحیح نہیں ہے. جی بیٹے, نہیں, حجامت کوئی ایسی فریضہ نہیں ہے کہ اس کو 100 سال ہو گیا اس نے بال نہیں کٹوائے. یہ جو 27ویں رات ہے اس کے بارے میں جو لیلۃ القدر کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان کی کیا سند ہے؟ 27ویں رات کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں, 23 کے بارے میں بھی ہیں, 25 کے بارے میں بھی ہیں, ساری راتوں کے بارے میں روایات ہیں. بعض اس میں حسن ہیں, اکثر ضعیف ہیں. لیکن جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرو. آخری نقطہ یہ ہے. ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ 27ویں ہے, ہو سکتا ہے 29ویں بن جائے, ہو سکتا ہے 23ویں بن جائے. آج 23ویں رات ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ بعض دفعہ نا چاند دیکھنے میں غلطی لگ جاتی ہے بندے کو, تو وہ جس رات کو ہم طاق سمجھ رہے ہیں وہ جفت ہو. تو اس لیے جو 10 دن یا 9 دن آپ کے پاس ہیں, آپ ہر رات کو عبادت کریں, دعائیں کریں, قرآن پڑھیں, اور یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے. اس میں پھر ایک اور بات ذہن میں رہے کہ وہ رات پوری ہے, وہ رات پوری ہے, یہ نہیں کہ اس کا کوئی ایک لمحہ ہے جیسے وہ ہم بچپن میں سنتے تھے. وہ پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے. جب آپ کو مثلا آج کی رات اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم نے جب دعا کی, ہم نے جب عبادت کی اس رات میں, تو انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے گا. تو ثابت یہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ آیا اسے یہ مل جانی ہے, اسے یہ مل جانی ہے. بس یہ ہے کہ کوئی بھی رات وقت ضائع نہ کریں. سونے کا ٹائم آپ کے پاس دیکھیں نا, 5 ساڑھے 5 بجے 6 بجے سے لے کر 11 5 گھنٹے بڑا ٹائم ہے, سوئیں. اس کے بعد آپ, کیونکہ یہ چند دن ہے, تو ان راتوں میں ہر رات طاق اور جفت, اس میں دعائیں, اس میں, اور پھر زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ ایک خاص دعا ہے, ویسے یہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہ خاص دعا ہے لیلۃ القدر کی. یعنی آپ جب فارغ ہیں, قرآن بھی نہیں پڑھ رہے, تلاوت بھی نہیں کر رہے, تہجد بھی نہیں پڑھ رہے, قیام بھی نہیں کر رہے, تو آپ باتیں کرنے کے بجائے یہ پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا لیلۃ اور جس بندے نے ایک بار بھی لیلۃ القدر میں یہ دعا اخلاص کے ساتھ پڑھ لی, انشاءاللہ وہ کامیاب. ایک بار, یہ ہے اصل. ہاں جی, اس کا جو ڈیوریشن ہے اس رات کا, یہ مغرب سے لے کر ہی حتی مطلع الفجر, جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی, اذان, جب تک سحری بند نہیں ہو جاتی. کیونکہ جب سحری بند ہوتی ہے نا تو کالے دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو کر وہ فجر طلوع ہو گئی. وہ جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ چند منٹوں کے بعد پھر وہ سیاہی سے ہلکی ہلکی سفیدی کی طرف نظام آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, جس کو شب قدر مل جائے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کا اسے اجر ملے گا. پھر اس کے اخلاص کے اوپر ہے یہ
کہ وہ کتنا اخلاص کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، یعنی یہ ہے. لیکن 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ بہتر ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری زندگی بندہ کرتا رہے. دیکھیں جی، دعا دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو، دعا دعا ہے، بس دعا ہونی جائز چاہیے. دعا میں اصول ہیں، حرام دعا نہ ہو، حرام دعا یہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور قطع رحمی کے لیے دعا نہ ہو، کسی کو توڑنے کے لیے، ظلم پر مبنی دعا نہ ہو، کسی کو بد دعا کی. حلال دعا آپ کا، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، ہیں، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے گھر عطا فرما، گاڑی عطا فرما. کچھ نہیں مانگے، جو چاہتے ہیں حلال اللہ سے مانگے، کوئی منع نہیں، لیکن مانگنا اللہ سے ہے. قطع رحمی کی دعا، اسی طرح حرام دعائیں، یہ مانگنے سے گریز کرنا چاہیے. دنیا کی دعا بھی مانگنا تو ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. تو دنیا کی دعا بھی بنیادی طور پر جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ نے اسے بھی عبادت قرار دیا. فرمایا وہ لوگ جو مجھ سے نہیں مانگتے اور میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو اللہ سے مانگنا، چاہے آپ دنیا کی کوئی حلال چیز مانگ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو اس میں یہ ٹینشن نہیں لینی. ہاں آخرت بھی مانگیں. یار میں تو یہ سمجھتا ہوں، ایک تو یہ دعا اللہم انک عفو، اور دوسرا جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دعا ہے نا، قرآن کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. واللہ اس سے بہتر دعا کوئی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچانا. یعنی ایک جامع ترین دعا ہے یہ بھی پڑھیں. یہ شاندار دعاؤں میں سے ہے. ایک صحابی تھے، ایک بندہ تھا، وہ فوت ہونے کا وقت ہے، روح نہیں نکل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لے کر گئے. آپ گئے، آپ نے کہا بھی کیا؟ اس نے کہا جی میں یہ دعا منگی، یا اللہ جیڑے میرے تے ہے نا گناہ، منو دنیا تے ہی سزا دے گی. اچھا اس نے یہ دعا مانگی بھی تھی، اللہ نے وہ پوری کر دی. اب رگڑا لگ رہا تھا، روح نہیں نکل رہی، سزا. او ظالمہ تو اللہ دے نال ریسا لانا ہے، وہ مغفرت طلب کر. کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، مغفرت مانگ. میرے بھائیو ہم عمل سے جا سکتے ہیں جنت میں؟ سوال ہی پیدا، رحمت ہے اس کی. تو اس نے یہ آپ سب نے فرمایا یہ دعا کی تھی کہ بس دنیا میں مجھے دے دے عذاب. جی فرمایا یہ دعا کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس نے یہ دعا کی، اس بیچارے کی روح نکلی، اس کو سکون آ گیا. تو اس لیے ایسی شرطیں نہیں لگاتے، یہ دعا کریں، بہترین دعا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.